وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره زيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون
وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث عجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون فقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين أرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا كل ذي ظفر فمن الغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا آباؤنا ولا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرسون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة فهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحصن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا
رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدارین۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کی جان مال اور ہر قسم کی نیکیوں میں برکت عطا فرمائے اور زور بیاں مزید بہترین فرمائے۔ چنانچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا ربنا زدنا علما وعملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید، فرقان حمید، اس کا مقدمہ ماشاءاللہ 15-20 دن چلا، بلکہ اس سے زیادہ ہی تقریباً۔ الحمدللہ رب العالمین، قرآن مجید کا مقدمہ آپ کو بتایا گیا اس وجہ سے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ قرآن مجید جو نسخہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کتنی محنتوں کے بعد آج کتنے آرام سے ہم اس پورے قرآن مجید کو پڑھ لیتے ہیں، اور ہمیں جہاں سے چاہے کوئی مشکل آئے ہم اسے دیکھ لیتے ہیں، ہمیں ذرہ برابر بھی مشکل نہیں ہوتی۔ یہی قرآن ہمارے موبائل میں آ گیا، الحمدللہ الحمدللہ، یوں سمجھیں کہ پکی پکائی کھیر تیار۔ تو الحمدللہ اب ہمارا کیا کام ہے کہ ہم اس قرآن مجید سے اپنا دل لگائیں اور جو ہے اس کو پڑھیں صحیح طرح تجوید سے، لہنی جلی اور لہن خفی کی غلطیوں سے بچتے ہوئے۔ میں اس سے پہلے کہ میں قرآن مجید شروع کروں، اب ایک چھوٹی سی بات کو بتا دیتی ہوں۔ ہم کہتے ہیں الحمد، تو اب اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں۔ اگر ہم یہ کہیں الحمد، اس کا مطلب ہے تمام پستیاں، تمام ذلتیں۔ تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا، جو پڑھنے والے ہیں ان کو ہی پتہ چلا ہوگا۔ کہنے کا مطلب ہے ہا کو ہا کی جگہ سے نہ نکالنے سے مطالب چینج ہو جاتے ہیں۔ تو خدا را جیسے ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے پوجا کرنے کے لیے، عبادت کے لائق سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں۔ لیکن ہم اس کو پڑھ لیں لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب ہے ضرور ہے کوئی اور معبود بھی اللہ کے سوا۔ تو یہ لہن جلی کی لہن خفی کی غلطیوں پر توجہ دیجئے۔ ابھی آپ کی میری زندگی ہے، تھوڑی سی محنت ہے، الحمدللہ رب العالمین، کوئی بات نہیں۔ ہم نے دنیا بنانے میں کتنی محنت کر لی، اگر ہم آخرت بنانے میں بھی تھوڑی سی محنت کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آخرت ضرور بنے گی۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آج کسی شخص نے یہ پختہ عہد کر لیا کہ میں نے قرآن مجید کو اچھی طرح ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے، یا میں نے اس قرآن مجید کو حفظ کرنا ہے، یا یہ کہ میں نے اس قرآن مجید کی محنت کو در در گھر گھر لے کے جانا ہے، اور رات میں ابھی اس نے سوچا اور رات میں اس کی جو موت واقعہ ہو گئی اور وہ چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سوچ پر، اس کے مستحکم، اس کے پختہ ارادے پر اس کا ثواب ایسے رائٹ کر لیا، ایسے لکھ لیا جس کو جو کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ایک بات ضرور کہتے ہیں، ان اللہ لا تخلف المیعاد، میں اپنے وعدوں سے یعنی اپنے بولوں سے، اپنی باتوں سے ہٹتا نہیں ہوں۔ جو وعدہ کر لیتا ہوں پھر میں اس کو پکا پکا کرتا ہوں، یہ نہیں کرتا کہ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا بچے سے کہ یہ کام کر لو تو ہم یہ دیں گے، ٹافی دیں گے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے جو ٹافی تو ہے نہیں اس وقت، تو چلو اچھا ہم کل دے دیں گے، اور وہ پھر کل۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اپنے وعدوں میں بہت سچے اور بڑے ہیں، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب یہاں پہ 18واں رکوع جہاں مکمل ہو رہا تھا، میں نے کہا تھا کل اس کو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو صحیح طرح بتا دوں گی، سن لیں۔ وہی ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر ہر شخص کا ایک مستقر ہے، یعنی اس کا مستقر کہتے ہیں، میں نے بتایا تھا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے اس کی تفسیر یہ منقول ہے کہ مستقر سے مراد دنیا ہے، جہاں انسان باقاعدہ اپنی رہائش کا ٹھکانہ بنا لیتا ہے، اور امانت رکھنے کی جگہ سے مراد قبر ہے، جس میں انسان کو مرنے کے بعد عارضی طور پہ رکھا جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مستقر سے مراد ماں کا پیٹ ہے، واللہ عالم۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر ہر شخص کا ایک مستقر ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگہ ہے، ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لے۔ اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کی کونپلیں اگائیں، ان کونپلوں سے ہم نے سبزیاں پیدا کریں جن سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گھابوں سے پھلوں کے وہ گچھے نکالتے ہیں جو پھل کے بوجھ سے جھکے جاتے ہیں۔ ہم نے انگوروں کے باغ اگائے اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں۔ تو یہاں پر جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں اور ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو۔ اب آپ ایک چھوٹی سی بات پہ دھیان دیں کہ آپ جس فرش پہ چل رہے ہیں نا مٹی کے، اسی میں نا ذرا سا کھود کے نا وہ ڈال دیں، کوئی بیج ڈال دیں۔ آپ کے گھر میں فالسے آتے ہیں، آپ کے گھر میں کھجوریں ہوتی ہیں، یعنی کتنی چیزیں ہوتی ہیں، آپ ان میں سے کسی کے بیج اس پہ ڈال دیں، زمین میں ڈال دیں، اور اس کے بعد زمین کو بند کر دیں، یعنی اس کو جو مٹی آپ نے اٹھائی ہوئی ہے اس کو اس میں پھیلا دیں، یعنی اس کو بیج کو دبا دیں۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے پیروں سے تو وہ زمین نہیں پھٹے گی، لیکن جب اس میں سے کومپل نکلے گی نا، ایک چھوٹی سی ایک شاخ سی ایک ٹہنی سی نکلے گی، تو وہ زمین جو آپ کے پیروں سے نہیں پھٹی، وہ کومپل اس کو آہستہ آہستہ پھاڑ کر باہر نکل آئے گی۔ کیسی خوبصورت بات۔ اور پھر یہ کہ یہ زمین جس میں ہم تھوکتے بھی ہیں اور ہمارے گندگیاں جاتی ہیں، پیشاب بھی، پخانے بھی، گٹر کے سارے گندگیاں بھی، ایک ایک گندی چیز زمین کے اندر جاتی ہے، اور زمین بدلے میں ہمیں گندی چیزیں نہیں دیتی کہ ہمیں سڑے ہوئے انار نکال کے دے دے، سڑی ہوئی گندم نکال کے دے دے، نہیں، ہمیں خوبصورت مزیدار انار دیتی ہے گچھوں کی شکل میں، ہمیں اللہ کے حکم سے گچھوں کی شکل میں ہمیں کھجور دیتی ہے، ہمیں انگور دیتی ہے، ہمیں فالسے دیتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان کے ہم زمین کو کیا دیتے ہیں اور زمین ہمیں کیا دیتی ہے، یہ ذرا تھوڑا سا سوچنے والی بات ہے۔ جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں اور ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھیے۔ لوگوں ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ اور آپ یقین کریں، میں نے یہ چیز خود اپلائی کی، میرے گھر میں نا کنو لگے ہوئے تھے بڑے مزیدار۔ اچھا، بارش سے ایک دن پہلے کا کنو کھایا، بالکل ہی سوکھا سوکھا عجیب سا، مزہ نہیں آیا۔ اچھا، ایک دن بارش ہوئی ہے، صرف ایک دن بارش، دوسرے دن یا تیسرے دن میں نے کنو کھایا، اس میں اللہ پاک نے ایسی مٹھاس ڈال دی، وہ کھٹ میٹھا، وہ مزیدار کہ آپ یقین کریں کہ میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ مزہ آ گیا۔ تو یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ہم اے سی سے بھی ٹھنڈک لیتے ہیں، لیکن جو ٹھنڈک اللہ پاک پیدا کرتے ہیں، یعنی ہم باہر جاتے ہیں اور ہوا لیتے ہیں ٹھنڈی ہوا، تو اس میں نقصان نہیں ہے، جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں اس میں نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہے، سوائے اس کے جو چیز اللہ کے حکم سے ہم نقصان پہنچا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوگوں نے اچھا، لوگوں ان سب چیزوں میں بڑی نشانی ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ اور لوگوں نے جنات کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک قرار دے دیا تھا۔ جنات سے مراد شیطان ہے، اور یہ ان لوگوں کے باطل عقیدے کی طرف اشارہ ہے، جو یہ کہتے تھے کہ تمام مفید مخلوقات تو اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے، مگر درندے، سانپ، بچھو اور دوسرے موذی جانور، بلکہ تمام بری چیزیں شیطان نے پیدا کی ہیں، اور وہی ان کا خالق ہے۔ ان لوگوں نے بظاہر ان بری چیزوں کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرنے سے پرہیز کیا، لیکن اتنا نہ سمجھ سکے شیطان خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور وہ سب سے بری مخلوق ہے۔ اگر بری چیزیں شیطان کی پیدا کی ہوئی ہیں تو خود اس بری مخلوق کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس کے علاوہ جو چیزیں ہمیں بری نظر آتی ہیں ان کی تخلیق میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں، اور ان کی تخلیق کو برا فعل نہیں کہا جا سکتا۔ ایک دن میں نے اپنے والد صاحب سے میرے خیال میں کہا، یہ چھپکلیاں مجھے بہت بری لگتی ہیں، میرا دل نہیں کرتا ان کو دیکھنے کا۔ تو میرے والد صاحب کہتے ہیں اگر یہ چھپکلیاں نہ ہوتی تو مچھروں نے تمہارا ناک میں دم کر دیا ہوتا۔ تو اس کو ہمارے شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں،
اور دوسری بات یہ کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا تھا، اور عرب کے مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، اور کہتے تھے ہم بیٹیوں کی پیدائش اس لیے پسند نہیں کرتے کہ ہم اللہ کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کی تو بیٹیاں فرشتے ہیں، اور اس لیے ہم نہ اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہونا چاہتے، اس لیے ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ حالانکہ صحیح بات یہ تھی کہ یہ اپنے دمادوں کی چاکری پسند نہیں کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جب بچیاں جوان ہوں گی ہم ان کی شادی کریں گے تو ہمیں جو ہے جو ہے ہمیں دمادوں کی چاکری کرنی پڑے گی، یعنی دمادوں کی نوکری کرنی پڑے گی۔ وہ تو آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کہاں ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی نہیں، اس نے ہر چیز پیدا کی ہے اور وہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ لوگوں، وہ ہے اللہ جو تمہارے پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو، وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے اور وہ اتنا ہی باخبر ہے۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کے سامان پہنچ چکے ہیں۔ اب جو شخص آنکھیں کھول کر دیکھے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو شخص اندھا بن جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور مجھے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی، یعنی مجھ پر ذمہ داری نہیں ہے کہ تم میں ہر شخص کو زبردستی مسلمان کر کے کفر کے نقصان سے بچاؤں۔ میرا کام میرا کام صرف سمجھا دینا ہے، ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ اسی طرح ہم آیتیں مختلف طریقوں سے بار بار واضح کرتے ہیں تاکہ تم انہیں لوگوں تک پہنچا دو۔ بالآخر یہ لوگ تو یوں کہیں کہ تم نے کس سے سیکھا، کسی سے سیکھا ہے، یعنی ہر درم قسم کے کافروں کو یہ بھی کہتے ہوئے شرم آتی تھی کہ یہ کلام خود آنزا سسم نے گھڑ لیا ہے، کیونکہ وہ آپ کے اسلوب سے اچھی طرح واقف تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ آپ امی ہیں اور کسی کتاب کو خود پڑھ کر یہ کلام نہیں بنا سکتے، لہٰذا وہ قرآن کریم کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام کسی سے سیکھا ہے اور اسے اللہ کا کلام قرار دے کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن کس سے سیکھا ہے وہ بھی نہیں بتا سکتے تھے۔ کبھی کبھی وہ ایک لوہار کا نام لے دیتے تھے کہ اللہ کے نبی نے اس سے سیکھ کر یہ آیتیں بتا دی ہمیں، ٹھیک ہے، تو تم نے کسی سے سیکھا ہے یہ کہتے تھے، اور جو لوگ علم سے کام لیتے ہیں ان کے لیے ہم حق کو آشکارا کر دیتے ہیں۔ اے پیغمبر، یعنی جو کوئی اپنے اندر راستے کا راستہ رکھے نا، حق کی طرف آنا چاہے، اللہ کی قسم اللہ اس پر راستے ضرور کھولتے ہیں۔ اے پیغمبر، تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو وحی بھیجی گئی تم اس کی پیروی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، ہم نے نہ تمہیں ان کی حفاظت پہ مقرر کیا ہے اور نہ تم ان کے کاموں کے ذمہ دار ہو۔ آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کفار کی وجہ سے اتنا کیوں کڑتے ہیں، کیوں پریشان رہتے ہیں، آپ مت کڑا کریں، اس لیے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنا فرض ادا کر چکے، ان لوگوں کے اعمال کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ آپ سمجھا رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے تو آپ کو ہم ان پر کچھ نہیں کہیں گے۔ مسلمانوں، جن جھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کے بجائے پکارتے ہیں تم ان کو برا نہ کہو، اگرچہ جن دیوتاؤں کو کافر اور مشرک لوگ خدا مانتے ہیں ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس آیت میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ کافروں کے سامنے ان کے لیے نازیبہ الفاظ نہ استعمال کریں، یعنی ان کے بتوں کو لات و عزا منات کو کچھ نہ کہیں۔ اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ کافر لوگ اس کے جواب میں اللہ کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت بری بات ہے کہ تم، مفہوم بتا رہی ہوں، کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی دو، تو صحابہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو گالی دیں؟ فرمایا کہ تم اگر کسی اور کے ماں باپ کو گالی دو گے وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو پھر کیا ہوا، ریٹرن کیا ہوا، ہم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کافروں کے سامنے ان کے لیے نازیبہ، ان کے بتوں کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال نہ کیا کریں۔ ان کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ کافر لوگ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں، اور جو ہے اگر انہوں نے ایسا کیا تو اس کا سبب تم بنو گے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنا حرام ہے اسی طرح اس کا سبب بننا بھی حرام ہے، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جہالت کے عالم میں حد سے آگے بڑھ کر اللہ کو برا کہنے لگے۔ فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ اگر میں کہوں
جیسے کہ یہ جو بت ہے نا تمہارے، یہ تو اپنے ناک پر مکھی بیٹھی نہیں اڑا سکتے. اب وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ میں ان کو سمجھا رہی ہوں کہ یہ اتنے بے بس ہے. اگر وہ کہیں اللہ کے لیے کچھ کہہ دیں کہ تمہارا اللہ بھی یہ کو کیسا کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے اللہ کے لیے کوئی بری بات منہ سے نکال دی. یعنی دوسرے کے معبود کو برا کہنے سے وہ آپ کے معبود کو بھی برا کہے گا. اس دنیا میں تو ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظر میں خوشنما بنا رکھا ہے. یعنی جو پیر مریدوں کو مانتا ہے، یعنی جو مرید پیر کو مانتے ہیں وہ پیر کو اتنا مانتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو مورتی پوجا کرنے والے ہیں، آئیڈل ورشپرس ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ جو ہیں کیا کہتے ہیں بت ہیں، یہی ہمیں سب کچھ دیتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نا ہر ایک کے سامنے ان کے اس عمل کو جو ہے خوشنما بنا دیتا ہے. یعنی اگر 1 دن 2 دن 4 دن اللہ کافروں کو کھانا نہ دینا تو یہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑ دیں گے، پتہ ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جو جس طرح کر رہا ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا اس کو اسی میں اس کو اسی کے رستے پہ جو ہے نا وہ یعنی کیا کیا کہ ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظر میں خوشنما بنا رکھا ہے. پھر ان سب کو اپنے پروردگار کے پاس ہی لوٹنا ہے. اس وقت وہ انہیں بتائے گا وہ کیا کچھ کرتے تھے. بعض روایت میں ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے آنظر سسم سے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ ہمارے بتوں کو برا کہو گے تو ہم آپ کے رب کو بھی برا کہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان لوگوں نے بڑی زوردار قسمیں کھائیں. واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور ان لوگوں نے بڑی زوردار قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس واقعی کوئی نشانی یعنی ان کا مطلوب معجزہ آ گیا تو یہ یقیناً ضرور ایمان لے آئیں گے. ان سے کہو ساری نشانیاں اللہ کے قبضے میں ہیں. اور یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرح ایک انسان ہے. ہاں وہ انسان ہے لیکن وہ بہترین انسان ہے. ان سے بڑھ کر ان سے اچھا انسان دنیا میں نہیں آیا، نہ آ سکتا ہے، نہ آئے گا. یعنی وہ فرسٹ آنے والے نہیں، وہ ٹاپر اسٹوڈنٹ میں سے ہیں. ٹھیک ہے. تو ساری نشانیاں اللہ کے قبضے میں ہیں. اور مسلمانوں تمہیں کیا پتا کہ اگر وہ معجزے آ بھی گئے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. جس طرح یہ لوگ پہلی بار قرآن جیسے معجزے پہ ایمان نہیں لائے. اتنی بڑی بات کہ قرآن معجزہ ہے، ایسی کیوں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہاں اللہ نے کیوں کہا جس طرح یہ لوگ پہلی بار قرآن جیسے معجزے پر ایمان نہیں لائے، ہم بھی ان کی ضد کی پاداش میں ان کے دلوں اور نگاہوں کا رخ پھیر دیتے ہیں. یعنی یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو جس زمانے میں بھیجا وہاں کی جو سب سے چیز مشہور ہوتی تھی نا، ان ہوتی تھی نا، اللہ تعالیٰ اس میں مہارت دے دیتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فن حکمت عروج پہ تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مٹی کے وہ بناتے تھے، مٹی سے پرندے بناتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے حکم سے اڑ جاؤ تو وہ اڑ جاتے تھے. قبر کے پاس آ کے کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا. مادر ذات یعنی بلائنڈ بائی برتھ بلائنڈ جو ہے نابینا کے ہاتھ آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے تو وہ بینا ہو جاتا تھا. کوڑی کے مریض پر ہاتھ رکھتے تھے تو شفا یاب ہو جاتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فن حضرت عیسیٰ کے علیہ السلام کے دور میں فن حکمت بہت عروج پہ تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فن جادوگری بہت حکمت مشہور تھی. تو آپ جو ہے وہ اپنا چھڑی پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، اژدہا بن جاتا تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فن شاعری بہت عروج پہ تھی، شاعروں کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. تو اللہ نے کتنی خوبصورت جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کیسے خوبصورت لکھا ہے نا کہ جیسے ہر چیز ہر لائن دوسری لائن سے مل رہی ہوتی ہے. جیسے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ٹھیک ہے نا. آپ نے دیکھا نون پہ ختم ہو رہے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اس زمانے میں شاعری بہت عروج پہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن شاعری نہیں ہے لیکن فصیح اور بلیغ عربی ہے جس میں یہ اللہ تعالیٰ نے اتارا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اس لیے بنایا تھا کہ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ تو اپنی طرف سے گڑھ کر لے آتے ہیں یہ قرآن. تو جس طرح یہ لوگ پہلی بار قرآن جیسے معجزے پہ ایمان نہیں لائے، ہم ان کی ضد کی پاداش میں ان کے دلوں اور نگاہوں کا رخ پھیر دیتے ہیں اور ان کو اس حالت میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں. اور اگر بالفرض ہم ان کے پاس فرشتے بھیج دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے، یعنی انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. اگر فرشتے بھیجتے تو یہ کہتے ہم تو ڈر کے مر گئے ان سے، اور یہ تو ہماری زبان نہیں بول رہے.
ہم ان سے کیسے بات کریں؟ اللہ تعالیٰ نے نبوت کس کو دی؟ ان کے درمیان ہی پلنے بڑھنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تاکہ یہ ان سے مانوس بھی رہے اور ان کی زبان میں بات بھی کر سکے۔ اور اگر بالفرض ہم ان کے پاس فرشتے بھیج دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور ان کی مانگی بھی ہر چیز ہم کھلی آنکھوں ان کے سامنے لا کر رکھ دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والی نہیں تھے۔ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی حالت میں ایمان لانے والے نہیں، ان کے دل بڑے بگڑ چکے ہیں۔ اللہ ہر چیز ہم کھلی آنکھوں ان کے سامنے لا کر رکھ دیتے اور تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، اللہ یہ کہ اللہ ہی چاہتا کہ انہیں زبردستی ایمان پہ مجبور کر دے، تو یہ بات دوسری تھی۔ مگر ایسا ایمان نہ مطلوب ہے نہ معتبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے زبردستی کا ایمان نہ میرے نزدیک اعتبار والا ہے، نہ مجھے ایسی ایمان کی ضرورت ہے۔ رکھو اپنا ایمان اپنے پاس۔ یہاں پر میں نے آپ کو بتانا بھول گئی، ولو اننا نزلنا، یہ یہاں سے ہم 8ویں پارے میں داخل ہو گئے، 8واں پارہ شروع کر دیا الحمدللہ۔ لیکن اس میں اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں، اور جس طرح یہ لوگ ہمارے نبی سے دشمنی کر رہے ہیں، اس طرح ہم نے ہر پچھلے نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن پیدا کیا تھا، یعنی انسانوں اور جناتوں میں سے شیطان قسم کے لوگ جو دھوکہ دینے کی خاطر ایک دوسرے کو بڑی چکنی چپڑی باتیں سکھاتے رہتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتے تو وہ ایسا نہ کر سکتے، لہذا ان کو اپنی افطرا پردازیوں میں پڑے رہنے دو۔ یعنی یہ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ ہماری سوچ بڑی اچھی ہے اور ہم بڑے ذہین ہیں، ان کو ان باتوں میں پڑے رہنے دو۔ اور وہ انبیاء کے دشمن چکنی چپڑی باتیں اس لیے بناتے تھے تاکہ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان باتوں کی طرف خوب مائل ہو جائیں، اور وہ یعنی جن کے دلوں میں کوئی شبہ ہوتا ہے نا، وہ ان کی باتوں پہ لگ جاتے تھے اور وہ ان میں مگن رہیں اور وہ ساری وہ حرکتیں کریں جو وہ کرنے والے تھے، یعنی ان کو اپنا اعلی کار بناتے، یعنی ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹاتے، ایمان کے راستے سے ہٹاتے اور اپنا اعلی کار بناتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا اعلی کار بھی وہی بنے گا جس کے دل میں برائی ہو، جس کا دل بالکل صاف ستھرا منجھا ہوا ہوتا ہے نا، جو نیک ہوتا ہے نا خصلتن۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک بہت خوبصورت مثال دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی دعا فرما رہے ہیں، عمر بن حشام، عمر بن حشام کون تھا؟ ابو جہل۔ عمر بن خطاب، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے ایک کو مسلمان کر دے، ایک کو اسلام کی طاقت بنا دے، کیونکہ یہ بہت بہادر تھے اور بڑی ریت تھی ان کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی چاہ رہے تھے کہ کوئی سردار جو ہے نا ہمارا ساتھی بنے، تو تاکہ اس کی ریت بھی ہماری یعنی اسلام خوب پھیلے۔ ایک سردار مسلمان ہوگا تو اس کی اتنی ہزاروں میں ریت جو ہوگی وہ بھی مسلمان ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ابو جہل جو کہ طبیعتاً بڑا تکبر والا متکبر تھا، اور حالانکہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا بہت یقین تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے کسے چنا؟ کس کو چنا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، عمر بن خطاب کو، ٹھیک ہے نا؟ تو اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصل بناؤں؟ کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دل جو تھا نا زمانے جہالت میں بھی نا، ان کا دل اس بت پرستی سے بیزار تھا، وہ سچی بات کرتے تھے، کسی کے ساتھ ذاتی نہیں کرتے تھے، وہ دل کے بہت اچھے تھے۔ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصل بناؤں؟ یعنی فیصلہ کرنے کے لیے میں اللہ کو کے علاوہ کسی اور کو بناؤں، حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر کے بھیجی جس میں سارے متنازع معاملات کی تفصیل موجود ہے، جس میں باتیں جھگڑتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا حال پیش کر دیا۔ اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ یقین سے جانتے ہیں کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہونا، اور تمہارے رب کا کلام سچائی اور انصاف میں کامل ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، وہ ہر بات سننے والا اور ہر بات جاننے والا ہے۔ اور اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالیں گے، وہ تو وہم و گمان کے سوا کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ خیالی اندازے لگاتے رہتے ہیں۔ کتنا بڑا وہم ہے ان کو کہ یہ سانسیں ہمیں ہمارے بت دے رہے ہیں، ہمیں رام لکشمن کی وجہ سے اور ہماری کالی دیوی کی وجہ سے، کالی ماتا کی وجہ سے، مجھے ان کے نام پورے نہیں پتہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سانسیں ان کی وجہ سے آ رہی ہیں، ہمیں بچے ان سے مل رہے ہیں، ہمیں رزق ان سے مل رہا ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ اللہ اگر 1 سال 1 مہینہ یا کچھ دن اللہ تبارک تعالیٰ ان پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیں تو یہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑنے لگیں گے۔ یقین رکھو کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے
کہ کون اپنے راستے سے بھٹک رہا ہے، اور وہی ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو صحیح راستے پہ ہیں۔ چنانچہ ہر اس حلال جانور میں کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم واقعی اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اب دیکھیں، بکرا بکری حلال جانور ہے۔ اب دیکھیں، مینڈھا چھترا حلال ہے، گائیں اور اس کی مادہ بھی حلال ہے، اس کے ساتھ اونٹ اور اونٹنی بھی حلال ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان کو حرام کے پیسوں سے خرید کے لاتا ہے تب یہ حرام ہو گئی، یا ان کا گوشت پڑا ہے اور کسی کتے نے اس میں منہ ڈال دیا یا اس پہ گندگی کر دی ہے، تب وہ کیا ہو جائے گا؟ طیب و طاہر نہیں رہے گا، حرام ہو جائے گا۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ چنانچہ ہر اس حلال جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اور ایسے جیسے میں بکرا ذبح کروں اور میں کہوں یہ تو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بکرا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ جو ہے بکرا اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب پہنچے۔ یا یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم بقرہ عید میں اپنے جو والدین کے نام کے جو ہے وہ کرتے ہیں بکرے جن کے مرحوم ہو چکے ہیں، کہ اللہ یہ ان کی طرف سے قربانی آپ کے لیے، تو اس طرح ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک بکرے کو جو ہے قربان کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی آپ کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر تم واقعی اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چنانچہ ہر اس حلال جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اللہ کے نام کے علاوہ کسی نام سے ذبح کیا تو وہ حلال نہیں ہے۔ اور تمہارے لیے کون سی رکاوٹ ہے جس کی بنا پر تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو، حالانکہ اس نے وہ چیزیں تمہیں تفصیل سے بتا دی ہیں جو اس نے تمہارے لیے عام حالات میں حرام قرار دی ہیں، البتہ جن کو کھانے پر تم بالکل ہی مجبور ہو جاؤ تو ان حرام چیزوں میں کی بھی باقدر ضرورت اجازت ہوتی ہے۔ یعنی 3 دن کا فاقہ ہو گیا، مرنے والے ہو گئے، بھوک سے مر رہے ہیں، اب کوئی نعوذ باللہ سور کا یا کتے کا یا بلی کا گوشت ہے تو صرف اتنا کھاؤ جس سے تمہاری ضعف ختم ہو جائے، تمہاری کمزوری ختم ہو جائے، تم زندہ رہ سکو۔ اور بہت سے لوگ کسی علم کی بنیاد پہ نہیں بلکہ صرف اپنی خواہشات کی بنیاد پہ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بلا شبہ تمہارا رب حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اذانیں ہو رہی ہیں اور اذان کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ یہ 4:13 ہو رہے ہیں، انشاءاللہ 4:23 پر
अल्लाह के हुक्म से फिर से शुरू होगा 4:23 4:24 से। दुआ में याद रखिए, अपने अपने सेट से यूं ही छोड़ दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम लना बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम या रब्बना या रब्बना या रब्बना ज़िदना इल्मा व अमला या रब्बना या रब्बना या रब्बना ज़िदना इल्मा व अमला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला के बहुत करम है कि अल्लाह तबारक ताला जिनसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला जिनको प्यार की नज़र से देखते हैं, बस उनको अपनी महफिल में बैठना नसीब फरमाते हैं। वरना इस महफिल में आपको पता है कि इतने दुनिया में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों मुसलमान हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो सही मायनों में सही तरीके से जुड़ते हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी जो है बारगाह से ईमान की दौलत अत्ता फरमाए और अल्लाह तबारक ताला हमारे अमाल और अफ़ाल मोहम्मदी फरमा दे और सहाबा वाला ईमान अता फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ पे आयत नंबर 1 सूरतुल अनाम आयत नंबर 119 है। और तुम्हारे लिए कौन सी रुकावट है जिसकी बिना पर तुम इस जानवर में से ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम ले लिया गया हो। अल्लाह ताला फरमा रहे वमा लकुम अल्लाह ताकुलू मिम्मा ज़ुकिरस्मुल्लाह। अल्लाह ताला फरमा रहे तुम्हारे लिए कौन सी रुकावट है जिसकी बिना पर तुम इस जानवर में से ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है। हालांकि उसने वो चीजें तुम्हें तफसील से बता दी हैं जो उसने तुम्हारे लिए आम हालात में हराम करार दी हैं। अलबत्ता जिनको खाने पर तुम बिल्कुल ही मजबूर हो जाओ तो इन हराम चीजों की भी बकदरत जरूरत इजाजत हो जाती है। जब इंसान की ज़ौफ वाली हालत हो, बहुत बुरी, मरने वाला तब। और बहुत से लोग किसी इल्म की बुनियाद पे नहीं बल्कि सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पे दूसरों को गुमराह करते हैं। बिलाशुबा तुम्हारा रब हद से गुजरने वालों को खूब जानता है। अच्छा, एक यहाँ पर एतराज है, उसको जरूर समझ लें और उससे आपको बहुत कुछ समझ आएगा। यानी यहाँ पर जो है इन लोगों का जिक्र जो महज ख्याली अंदाजों पर अपने दीन की बुनियाद रखे हुए हैं, उनकी इस गुमराही का एक नतीजा ये था कि जिस चीज को अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया है उसको ये हराम कहते थे, और जिस चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हराम करार दिया उसे ये हलाल समझते थे। चुनाचे एक मर्तबा कुछ काफिरों ने मुसलमानों पर ये एतराज किया कि जिस जिस जानवर को अल्लाह ताला कत्ल करते हैं, यानी अल्लाह ताला जिनको मौत दे, यानी वो अपनी तबई मौत मर जाए तो तुम उसको मुर्दा करार देते हो। यानी बकरा है खड़ा हुआ है सहन में, लेकिन पता नहीं क्या चीज खाली मर गया। अब बकरा हलाल था ना, लेकिन मुर्दा हुआ तो मर गया। तो कहते हैं जब अल्लाह ने मारा तो तुम खाते नहीं हो, और जब अपने हाथ से मारो तो तुम खा लेते हो। यानी आप देखिए ना कैसे कैसे एतराज। यानी वो अपनी तबई मौत मर जाए उसको तो तुम मुर्दार करार देके हराम समझते हो, और जिस जानवर को तुम खुद अपने हाथों से कत्ल करते हो और मारते हो उसको तुम हलाल करार देते हो। इसके जवाब में ये आयत नाजिल हुई जिसका खुलासा ये है कि हलाल और हराम का फैसला दर हकीकत अल्लाह ताला के कब्जे में है। जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लेकर उसे ज़िबा किया जाए वो हलाल होता है, और जो ज़िबा किए बगैर मर जाए, यानी अल्लाह ने इसका जवाब क्या दिया कि जिस जानवर पर जब तुम छुरी फेरने लगो तो तुम उसे अल्लाह के नाम से ज़िबा करो, और उसे 1/3 यानी जैसे एक बकरे की गर्दन के 3 हिस्से बना लिए ना आपने, एक हिस्सा छोड़ दिया आखिर में, 2/3 हिस्सों को ज़िबा किया और 1/3 हिस्सा छोड़ दिया, तो वो हलाल होता है। ठीक है, और जो ज़िबा किए बगैर मर जाए या जिसे ज़िबा करते वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम ना लिया जाए तो वो हराम हो जाता है। अल्लाह ताला के फैसले के बाद अपने मन गढ़ंत ख्यालात की बिना पे हलाल और हराम का फैसला करना ऐसे शख्स का काम नहीं जो अल्लाह ताला की आयतों पर ईमान रखता हो। यहाँ पर अल्लाह ताला ने की जो बात बताई है ना, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बकरा या जो हलाल जानवर, बकरा, खरगोश, मुर्गी, गायें, मेंढा, छतरा और ऊंट वगैरह, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जो जानवर हमने तुम्हारे लिए हलाल किए ना, इस पर भी तुम अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करो।
ٹھیک ہے, اللہ کا نام لے کے ذبح کرو. اور وہ جو مر جاتے ہیں وہ اللہ کے نام سے تو نہیں نہ مرتے, مطلب تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو میں حلال کرتا ہوں اس پر تم باتیں بناتے ہو. اور یہاں پر یہ بات سمجھنے کی, کفار کی کے اعتراض کے جواب میں ایک یہ بات بتائیے کہ جس جانور کو باقاعدہ ذبح کیا جاتا ہے اس کا خون اچھی طرح بہہ جاتا ہے, اس کے برخلاف جو جانور خود مر جاتا ہے اس کا خون جسم میں رہ جاتا ہے, اور جس سے پورا گوشت میں خون سما جاتا ہے, وہ خراب خون, اور پورا گوشت جو ہے زہر بن جاتا ہے. جب ہم بکرے کو جھٹکے کے ساتھ ذبح کرتے ہیں یا وہ خود مرتا ہے تو اس کا سارا خون مرنے کے بعد اس کے بوٹیوں میں سما جاتا ہے, اور وہ اس سے انسان بے حیا بنتا ہے, اس کا دل مردہ ہوتا ہے, اور وہ زہریلا گوشت ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ تم 1/3 حصہ چھوڑ دو آخر میں, ایسے ذبح کرو, اور اللہ کے نام سے, اللہ کے نام میں تو اللہ فرماتے ہیں نا بسم اللہ وعلی برکت اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں تو بڑی برکتیں ہیں. ایک تو برکتیں مل جائیں گی, دوسری بات کہ ایک حصہ جب تم چھوڑ دو گے تو وہ تڑپے گا, وہ جب تڑپے گا تو اس کا فاسد اور گندا خون نکل جائے گا, اور پھر جو ہے وہ صحیح والا گوشت ہمیں جس میں کوئی خون کے اثرات نہیں ہوں گے وہ ہم کھائیں گے, تو ہم بھی ویجیٹیرین وہ رہیں گے, ہم پھر گوشت خور نہیں بنیں گے. ایسے گوشت خور جیسے چیتا ہے اور جیسے جو ہے جیسے کہتے تھے نا آدم خور, ویسے نہیں بنیں گے. اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو. یہ یقینی بات ہے جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں ان تمام جرائم کی جلدی سزا مل جائے گی جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ اللہ رب العزت نے وہ جانور, وہ حلال جانور جو حلال ہیں ان میں زیادہ تر جو جانور ہے نا, میں یوں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں یہ بات سمجھا دی کہ جو جانور پیر سے پکڑ کے کھاتے ہیں نا, جیسے طوطا کھانا پیر سے پکڑ کے کھاتا ہے, بلی کھانا پیر سے پکڑ کے کھاتی ہے, یعنی کھاتی تو منہ سے لیکن پیر اس کے لگتے ہیں نا اس میں, اور کتا, شیر, چیتا, یہ سب حرام ہے. گدھ حرام ہے, اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو, چیل وغیرہ حرام ہے. اور جو جانور ڈائریکٹ منہ سے کھا رہے ہوتے ہیں وہ تقریباً سارے حلال ہیں. جیسے گدھا اس میں حرام ہے, کچھ جانور جو ہیں جس کو اللہ نے مینشن کر دیا, اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا اس میں سے مت کھاؤ, اور ایسا کرنا سخت گناہ ہے. مسلمانوں, شیاطین اپنے دوستوں کو ورگلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کریں, اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم یقیناً مشرک ہو جاؤ گے. یعنی یہاں پر یہ ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ نے اپنی بہت سی کتابوں میں خوب واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ مطلب ہمیں ساری بات سمجھا دی ہے اور بتا دیا ہے کون سے جانور حلال ہیں کون سے حرام ہیں. ذرا بتاؤ کہ جو شخص مردہ ہو پھر ہم نے اسے زندگی دی ہو, اس کو ایک روشنی مہیا کر دی ہو جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو. یعنی یہاں سے روشنی سے مراد اسلام کی روشنی ہے, اور لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو فرما کر اشارہ اس طرف کر دیا گیا کہ اسلام کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ انسان مذہبی عبادت کو لے کے دنیا سے ایک طرف ہو کر راہب کی طرح بیٹھ جائے, جیسے یہ لوگ ننس نہیں کرتی اور ان کے گاڈ فادر کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں یہ عیسائیوں میں ہوتے ہیں نا جو ان کے پادری ہوتے ہیں میرے خیال میں, ہاں میرے خیال میں. اور یہ اور ننس جو ہوتی ہیں, میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا ابھی, تو یہ کیا ہوتی ہیں کہ یہ بالکل الگ سے ہو کر بیٹھ جاتی ہیں, دنیا بالکل چھوڑ دیتی ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس اسلام کی روشنی آ گئی اب نکلو چلو پھرو, اور کیا کہتے ہیں لوگوں کے درمیان رہو تاکہ وہ تم اسلام پہ عمل کرو تو ان پر ان کے اثرات جائے اور وہ بھی اسلام کو سیکھ سکے. ایک جگہ ہو کر بیٹھ جانا یہ نہیں ہے صحیح, یہ انسانیت کا شیوا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں کون سا انسان بہتر ہے, آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرنے والا انسان بہتر ہے. یعنی ایک پوری حدیث کا مفہوم تھوڑا سا کر کے بتا رہی ہوں. یعنی تیرنے والا بہتر ہے, کرارے پہ جا کر بیٹھ جانے والا بھی صحیح نہیں ہے اور ڈوب جانے والا بھی صحیح نہیں ہے. تو جو حالات کا مقابلہ کرتا رہے اسلام کی روشنی میں چلتا رہے, ایک دن ضرور اللہ پاک اس کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ. تو ذرا یہ بتاؤ جو شخص مردہ ہو پھر ہم نے اسے زندگی دی ہو اور اس کو ایک روشنی مہیا کر دی ہو جس کے سہارے جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو, کیا وہ اس شخص کی طرح
ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ اندھیروں میں گرا ہوا ہو جس سے کبھی نکل نہ پائے. اس طرح یہ کافروں کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ جو کچھ وہ کرتے رہتے ہیں کرتے رہیں وہ بڑا خوشنما کام ہے. اس طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے مجرموں کے سرگنوں کو یہ موقع دیا کہ وہ اس بستی میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کریں اور جو سازشیں کرتے ہیں در حقیقت وہ کسی اور کے نہیں بلکہ خود ان کے اپنے خلاف پڑتی ہیں جبکہ ان کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا. یہ مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کافر لوگ اس کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں ان سے گھبرائے نہیں. اس قسم کی سازشیں ہر دور میں انبیاء کرام اور ان کے ماننے والوں کے خلاف ہوتی رہی لیکن بالآخر انجام اہل ایمان ہی کا بہتر ہوتا ہے. اب آپ کے سامنے فلسطین کی حالت ہے, کس بری طریقے سے ان کے ساتھ نہ کھانے کو نہ پینے کو, ان کے اپنے گھر بہترین ویل سیٹل ویل فرنشڈ گھر ملبے کا ڈھیر بنے ہوئے جس میں ان کے اپنے دبے پڑے ہیں, لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں حسبی اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ کافی, اللہ ہم تو سے راضی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بالآخر انجام اہل ایمانی کا بہتر ہوتا ہے. دشمنوں کی سازشیں آخرکار خود ہی ان کو نقصان پہنچاتی ہے اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. اللہ نے چاہا کبھی تو اس دنیا میں ان کا یہ نقصان ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا, لیکن آخرت میں ان کو پتہ چل جائے گا انہوں نے خود اپنے حق میں کانٹے بوئے تھے. اور جب ان اہل مکہ کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی تھی تو یہ کہتے تھے ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک اس جیسی چیز خود ہمیں نہ دے دی جائے جیسی اللہ کے پیغمبروں کو دی گئی ہے. یعنی جب تک خود ہم پر ایسی وہی نازل نہ ہوگی جیسے انبیاء کرام کے دل پہ نازل ہوتی ہے, اور ویسے معجزات ہمیں نہیں دیے جائیں گے جیسے انبیاء کرام کو معجزات دیے گئے, اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے. اب ایک دیکھیں نئی بات کہ جیسے پیغمبروں پہ وہی نازل ہو رہی ہے ہم پہ بھی ہو, جیسے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے جاری ہو جانا, جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ کے اشارے سے اس کا چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا, ایک مشرق کی طرف چلا جانا ایک مغرب کی طرف چل جانا اور بیچ میں سے پہاڑوں کا صاف نظر آنا. تو جب تک ہمیں بھی یہ نہیں نہ دیے جاتے معجزے ہم کیسے اللہ کو مان لیں, حالانکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کس کو سپرد کرے. جن لوگوں نے اس قسم کی مجرمانہ باتیں کی ہیں ان کو اپنی مکاریوں کے بدلے میں اللہ کے پاس جا کر ذلت اور سخت عذاب کا سامنا ہوگا. غرض جس شخص کو اللہ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اور جس کو اب دیکھیں یہاں پر ایک بہت بڑی بات, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا ایک مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ بہت برا ہو گیا, یعنی کسی کو دھوکہ دے دیا کسی نے, یا کیا کہوں کسی کا کاروبار ڈوب گیا ہو, یا کسی کے اولاد نے والدین کے ساتھ مس بہیو کیا ہو, یا کسی کے شوہر نے اس کے ساتھ جو ہے جس عورت کے ساتھ مس بہیو کیا ہو, یعنی اس کو دغا دیا ہو. ٹھیک ہے, تو اب یہ کتنا بڑا صدمہ ہوگا نا کہ اولاد دھوکہ دے ماں باپ کو یا کچھ. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 باتیں ہیں, ایک یہ کہ اگر ہمیں کسی نے دھوکہ دیا, ہمارے اپنوں نے یا کسی غیر نے, یا کوئی ہم پر مصیبت آئی, کوئی بھی ہم پہ مصیبت آئی, ہماری بیماری ایسی ہے جو جان لیوا ہو گئی, ہم اس میں اگر اللہ سے جڑ جائیں تو یہ بیماری ہمارے لیے رحمت ہے اور یہ ہماری آزمائش ہے, یہ ہمارا امتحان ہے. امتحان میں کیا ہوتا ہے پاسنگ اور فیلنگ, پاسنگ مارکس ہوتے ہیں نا, تو ہم اس سے بڑے درجات لے سکتے ہیں. لیکن اگر کیا کریں کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ اس کے اولاد خراب نکل گئی یا اس کا کاروبار ڈوب گیا اور وہ کہے اللہ تبارک تعالیٰ تو نے مجھ سے انصاف نہیں کیا, اور یہ وہ, اور کسی پیروں فقیروں کے اور فضول قسم کے شیطان صفت لوگوں کے ساتھ لگ گیا, تو یہ بیماری یا یہ صدمہ اس کے لیے کیا ہوا عذاب بن گیا. غرض جس شخص کو اللہ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لے, یعنی کسی پر کوئی بیماری آئے, کوئی عذاب آئے, کوئی پریشانی آئے, کوئی مصیبت آئے, اس میں وہ اللہ سے جڑا رہے, کہے اللہ بس مجھے نہیں پتا, جیسے ماں کے ساتھ بچہ جڑا رہتا ہے, چھوٹا بچہ وہ اماں اماں کرتا رہتا ہے, اسی طرح ہم اللہ اللہ کرتے رہے, اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ. غرض جس شخص کو اللہ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں, اور جس کو اس کی ضد کی وجہ سے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیں اس کے سینے کو تنگ اور اتنا زیادہ تنگ کر دیتے ہیں کہ اسے ایمان لانا ایسا مشکل معلوم ہوتا ہے جیسے اسے زبردستی آسمان پہ چڑھنا پڑ رہا ہو. اس طرح اللہ کفر کی گندگی ان لوگوں پہ مسلط کر دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے.
یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم اللہ سے جڑ جائیں گے تو اللہ آگے آسانیاں کر دے گا، اور اگر ہم دوسروں کو گالیاں ہی دیتے رہیں گے کہ اس نے ہماری زندگی عذاب بنا دی، اور اس نے ایسا کیا ہم سے، ہمارے ساتھ، اور اس نے ایسا کیا، یہ ہے ہی ایسا ہی ہے، اور گھر میں ایک بگاڑ رکھتے رہیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہم وہ کام بھی کر گزریں گے جو کام ہمیں کبھی کرنا نہیں چاہیے تھا، اور بے دین بھی ہو سکتے ہیں، شیطان سے بھی جڑ سکتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ یہ اسلام تمہارے پروردگار کا بتایا ہوا سیدھا سیدھا راستہ ہے۔ جو لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے اس راستے کی نشانیاں کھول کھول کے بیان کر دی گئی ہیں، اور ان کے پروردگار کے پاس سکھ چین کا گھر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے، اور جو عمل وہ کرتے رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ خود ان کا رکھوالا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ آیتیں ہم کیوں بیان کر رہے ہیں، ان کے لیے جو لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے اس راستے کی نشانیاں کھول کھول کے بیان کر دی۔ ان کے پروردگار کے پاس سکھ چین کا گھر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے، اور جو عمل وہ کرتے رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ خود ان کا رکھوالا ہے۔ اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن اللہ ان سب کو گھیر کر اکٹھا کر لیں گے، اور وہ شیاطین جنات سے کہیں گے اے جنات کی گروہ، تم نے انسان کو بہت بڑھ چڑھ کر گمراہ کیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم ایک دوسرے سے خوب مزے لیتے رہے، اب اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے ہیں جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ دراصل وہ یہ کہہ رہے ہوں گے، انسان تو شیطان سے یہ مزے لیتے رہتے ہیں نا کہ ان کے بہکائے میں آ کر اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کی اور وہ گناہ کیے جس سے ظاہری طور پر لذت حاصل ہوتی ہے، اور شیطان انسان سے یہ مزے لیتا رہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے خوش ہوتا رہتا ہے کہ یہ لوگ خوب اچھی طرح ہمارے قابو میں آ گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بتاتا رہتا ہے کہ دیکھ میں نے تیرے کتنے بندوں کو تجھ سے دور کر دیا۔ دراصل وہ یہ کہہ کر اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہوں گے، اور غالباً آگے معافی مانگنا بھی چاہتے ہوں گے، لیکن یا تو اس سے آگے کچھ کہنے کا ان میں حوصلہ نہیں ہوگا، یا چونکہ معافی کا وقت گزر چکا اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے یہ فرمائیں گے اب معافی تلافی کا وقت گزر چکا، اب تو تمہیں جہنم کی سزا بھگتنی پڑے گی، یعنی ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ عَزِيزُ الْكَرِيمُ۔ تو دنیا میں بڑا اعتراف کے چلتا تھا، بڑے کلف والے کپڑے پہنتا تھا، اب اس جہنم کا عذاب چک۔ اللہ کہے گا اب آگے آگ تم سب کا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیش رہو گے، قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اللہ یہ کہ اللہ کچھ اور چاہے، یقین رکھو تمہارے پروردگار کی حکمت بھی کامل ہے اور علم بھی کامل ہے، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اے جنات اور انسان کے گروہ، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو کیوں نہیں آواز دی، صرف جنات اور انسان کے گروہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 قسم کی مخلوقات بنائی ہیں، ریپٹائلز کہہ لیں، انسیکٹس کہہ لیں، برڈس کہہ لیں، اور پھر یہ جو اینیملز ہیں، یہ ساروں کی جو قسمیں بنائی ہیں نا، قسمیں یہ 18,000 کریچر ہیں، کائنڈ آف کریچر، لیکن اس میں سارے اللہ تعالیٰ کے متی اور فرما بردار ہیں سوائے جنات اور انسان کے۔ چنانچہ ہمیں ہی سنب کیا جا رہا ہے، ہمیں ہی ٹوکا جا رہا ہے، ہمیں ہی کہا جا رہا ہے اے جنات اور انسان کے گروہ، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور تم کو اس دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے تھے جو آج تمہارے سامنے ہے؟ وہ کہیں گے آج ہم نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی ہے کہ واقعی ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے، ہم نے انہیں جھٹلایا تھا، اور در حقیقت ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، اور اب انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دی کہ وہ کافر تھے۔ یہ پیغمبر بھیجنے کا سارا سلسلہ اس لیے تھا کہ تمہارے پروردگار کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ بستیوں کو کسی زیادتی کی وجہ سے اس حالت میں ہلاک کر دے کہ اس کے لوگ بے خبر ہوں۔ یعنی اللہ تبارک یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بغیر مہلت دیے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ بغیر مہلت دیے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر مہلت دیے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کوئی اپنی پکڑ کر لے۔ اللہ کی شان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مہلت ضرور دیتے ہیں۔ اے جنات، اچھا جی،
اللہ کہیں گے اب آگ آگ تم سب کا ٹھکانا जिसमें तुम हमेशा हमेशा रहोगे, इल्ला ये कि अल्लाह कुछ और चाहे। यकीन रखो तुम्हारे परवरदिगार की हिकमत भी कामिल है, इल्म भी कामिल। और इस तरह हम जालिमों को उनके कमाए हुए अमाल की वजह से एक दूसरे पर मुसल्लत कर देते हैं। ए जिन्नात और इंसानात के गिरोह, इंसानों के गिरोह, क्या तुम्हारे पास खुद तुम्हारे में से वो पैगंबर नहीं आए थे जो तुम्हें मेरी आयतें पढ़कर सुनाते थे और तुमको उसी दिन का सामना करने से खबरदार करते थे। यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान ए जिन्नात और इंसानों के गिरोह, क्या तुम्हारे पास खुद तुम में से वो पैगंबर नहीं आए थे, यानी जिनकी बातें तुम अच्छी तरह समझ सको। ठीक है, तो जो तुम्हें मेरी आयतें पढ़कर सुनाते थे और तुमको इस दिन का सामना करने से खबरदार करते थे जो आज तुम्हारे सामने है। वो कहेंगे आज हमने खुद अपने खिलाफ गवाही दे दी है कि वाकई हमारे पास पैगंबर आए थे और हमने उनको झुटलाया था और दर हकीकत उनको दुनियावी जिंदगी ने धोखे में डाल दिया था और अब उन्होंने खुद अपने खिलाफ गवाही दे दी कि वो काफिर थे। ये पैगंबर भेजने का सारा सिलसिला इसीलिए था। अल्लाह ताला बंदों से बहुत मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं कि मेरा हर बंदा जन्नत में जाए। चुनाचे उनको सही रास्ता दिखाने के लिए जब से दुनिया बनी तब से पैगंबरों का सिलसिला जारी रखा। एक एक वक्त में 3-3 4-4 पैगंबर भेजे। एक वक्त ऐसा था कि मिस्र में हजरत हारून अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और एक वक्त ऐसा था कि मदियन में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम काम कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा था कि सदूम में सदूम की बस्ती में हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके चचा जान जो थे वो इराक की एक सरजमीन, मेरे ज़हन से नाम निकल गया है, वहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काम कर रहे होते थे। लेकिन जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उनके आने से पहले 600 साल पहले तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो थे ना सेकंड लास्ट नबी, वो थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और वो 600 साल पहले आए थे। और इस बीच कोई और यानी दीन जो इस्लाम था ना वो इतना प्रमोट नहीं रहा, यानी जरूरत थी कि ये जो है ना नए सिरे से दीन पर काम हो, और दर हकीकत इनको दुनियावी जिंदगी ने धोखे में डाल रखा है। अब उन्होंने खुद अपने खिलाफ गवाही दे दी कि वो काफिर थे। और ये पैगंबर भेजने का सारा सिलसिला इसलिए था कि तुम्हारे परवरदिगार को ये गवारा नहीं था कि वो बस्तियों को किसी जाति की वजह से इस हालत में हलाक कर दे कि इसके लोग बेखबर हों। हर दौर में अल्लाह ने पैगंबरों का सिलसिला चलाया ताकि कल को कोई ये ना कह दे अल्लाह ताला व्हाट इज द राइट वे, व्हाट इज द रॉन्ग वे। हमें कैसे पता चलता कि कौन सा अच्छा रास्ता है और कौन सा बुरा है। चुनाचे एक हदीस में जब किसी मुल्क के लोग बदआमालियों में मुब्तला होते तो उन पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते। इस तरह एक हदीस में कि जब कोई शख्स किसी जालिम के जुल्म में उसकी मदद करता है तो अल्लाह ताला खुद इस जालिम को मदद करने वाले पर मुसल्लत कर देता है। यानी आज कितनी दफा ऐसा हुआ कि हम लोगों ने गलत चुनाव किया और ऐसे हुक्मरानों को लेके आए जिन्होंने हमारी जिंदगी अजाब बना दी। अच्छा, यहाँ पर एक बात है कि इंसानों में तो पैगंबरों का तशरीफ लाना वाज़ेह है ना। इस आयत की वजह से बाज़ उलमा का कहना था कि जन्नात में भी से पहले पैगंबर आते रहे होंगे, और दूसरे हज़रात का कहना ये कि बाकायदा पैगंबर तो जन्नात में से नहीं आए, लेकिन इंसानों में जो पैगंबर भेजे गए वही जिन्नात को भी तबलीग किया करते थे, और जो जिन्नात मुसलमान हो जाते तो वो फिर अंबिया किराम के नुमाइंदे बन के दूसरे जिन्नात को तबलीग करते थे, जैसे कि सूरज जिन में इंशाल्लाह आएगा। हर किस्म के लोगों को मुख्तलिफ दर्जात उन अमाल के हिसाब से मिलते हैं जो उन्होंने किए होते हैं, और जो अमाल भी वो करते हैं तुम्हारा परवरदिगार इनसे गाफिल नहीं है, और तुम्हारा परवरदिगार ऐसा बेनियाज है जो रहमत वाला भी है। और अगर वो चाहे तो तुम सबको दुनिया से उठा ले और तुम्हारे बाद किसी और कौम को तुम्हारी जगह ले आए। यानी मैं कह रही हूँ कि मैंने नहीं बयान करना, यार मेरा टाइम इतना नहीं है मेरे पास। किसी और से कहा जाए भाई दीन के काम कर लो, कुरान सीख लो, भाई बहुत मुश्किल है, मेरे शौहर बड़े सख्त है, मैं नहीं कर सकती, काम बहुत है, बहुत काम है, हमसे नहीं दीन का काम हो सकता, हमें बड़ा मुश्किल लगता है। ये तमाम आर्ग्यूज, ये तमाम के तमाम जितने भी हम दलाइल देते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर वो चाहे, अगर अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर मैं चाहूँ तो तुम सबको दुनिया से उठा लूं और तुम्हारे बाद किसी और कौम को तुम्हारी जगह ले आऊं, जैसे उसने तुमको कुछ और लोगों की नस्ल से पैदा किया था। अल्लाह अकबर। इसको भी मैं समझा देती हूँ अभी। तो यानी उसने जो रसूलों को भेजने का जो सिलसिला जारी फरमाया था उसकी वजह माजल्ला ये नहीं थी कि वो तुम्हारी इबादत का मोहताज है, वो तो मखलूक की इबादत से बेनियाज है। अल्लाह समद, वो तो बेनियाज है, लेकिन इसके साथ वो रहमत वाला भी है। इसलिए उसने पैगंबर भेजे जो बंदों को सही राह अमल की तरफ मतवज्जा करते रहे, जिसमें उनकी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बेहतरी का समान हो। दुनिया में भी
अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर अल्लाह ताला ने उनके जरिए हमें हुक्म दिया कि शराब ना पियो, तो इसका दुनिया में भी नुकसान है, आखिरत में भी। अगर यहाँ पर जिना से मना किया तो इसका दुनिया में भी नुकसान है और आखिरत में भी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर हमें बताया, और हर दौर के नबी ने आकर बताया कि क्या चीज सही है और क्या गलत है, क्या किन चीजों पे अमल करने से जन्नत में जाओगे और अल्लाह को राजी करोगे, और किन चीजों से अल्लाह को नाराज करोगे और जन्नत में जाओगे। अगर वो चाहे तो तुम सबको दुनिया से उठा ले और तुम्हारे बाद किसी और कौम को तुम्हारी जगह ले आए, जैसे उसने तुमको कुछ और लोगों की नस्ल से पैदा किया था। ठीक है, यकीन रखो कि जिस चीज का तुमसे वादा किया जा रहा है उसको आना ही था। ये वाली आयत का तर्जुमा सूरह नूर में आपको अच्छी तरह समझाऊंगी। यकीन रखो जिस चीज का तुमसे वादा किया जा रहा है उसको आना ही था, यानी मुराद है कि आखिरत, मरना भी है, मौत भी है, जन्नत भी, जहन्नम भी, और तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। ऐ पैगंबर इन लोगों से कहो, ऐ मेरी कौम, ऐ मेरी कौम, तुम अपनी जगह अपने तरीके के मुताबिक अमल करो, अपने तरीके के मुताबिक मैं अपने तरीके के मुताबिक अमल कर रहा हूँ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यानी तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन। फिर जल्दी तुम्हें मालूम हो जाएगा कि इस दुनिया का अंजाम किसके हक में निकलता है। ये हकीकत अपनी जगह है कि जालिम लोग फला नहीं पाते। अल्लाह ने जो खेतियां और चौपाए पैदा किए हैं, इन लोगों ने इनमें से अल्लाह का बस एक हिस्सा मुकर्रर किया है। चुनाचे बाजाम, यानी खुद यूं कहते हैं, यानी बड़े अकड़ कर कहते हैं कि ये हिस्सा तो अल्लाह का है और ये हमारे उन माबूदों का है जिनको हम खुदाई में अल्लाह का शरीक मानते हैं, जो अल्लाह की मदद करते हैं। फिर जो हिस्सा उनके शरीकों का होता है वो तो कभी अल्लाह के पास नहीं पहुंचता, और जो हिस्सा अल्लाह का होता है वो उनके गड़े हुए माबूदों को पहुंचा दिया जाता है। ऐसी बुरी बुरी बातें हैं जो उन्होंने तय कर रखी हैं। यहाँ से आयत नंबर, यहाँ पे ये मुराद है कि इन लोगों ने किसी माकूल और इल्मी बुनियाद के बगैर मुख्तलिफ कामों को मनगढ़ंत असबाब की बुनियाद पर हलाल या हराम करार दे रखा था। मसलन खुद अपनी औलाद को इंतहाई संगदली से कत्ल कर देते थे। यानी लड़की पैदा होती थी तो अपने लिए बड़ी शर्म की बात समझ के उसे जिंदा जमीन में दफन कर देते थे। और बाज लोग इस वजह से भी लड़कियों को दफन कर देते थे कि उनका कीदा ये था कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, इसलिए इंसानों के लिए मुनासिब नहीं कि वो भी अल्लाह की तरह बेटियां रखे। अल्लाह तो बहुत सुपीरियर है ना, सुपर पावर है, तो अल्लाह ताला ने जब बेटियां रखी हुई तो हमें नहीं रखनी चाहिए। लड़कों को बाज इस वजह से कत्ल कर डालते थे कि उनको कहाँ से खिलाएंगे, और कुछ ऐसे लोग थे जो ये नजर मान लेते थे कि हमारा जो 10वां लड़का होगा, जो हमारे यहाँ 10वां लड़का होगा ना, हम उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में कुर्बान कर देंगे। यानी ऐसी ऐसी खुद ही अपनी तरफ से। और इस तरह बहुत से मुशरिकीन को उनके शरीकों ने ये समझा रखा था कि अपनी औलाद को कत्ल करना बड़ा अच्छा काम है, ताकि वो इन मुशरिकीन को बिल्कुल तबाह कर डाले और इनके लिए इनके दीन के मामले में मुगालते पैदा करते रहे, यानी गलत फहमियां। और अगर अल्लाह चाहता तो वो ऐसा ना कर सकते थे, लिहाजा उनको अपनी तरह परदाजियों में यानी फजूल कामों में पड़े रहने दो। और ये यूं कहते हैं कि इन चौपाइयों और खेतियों पर पाबंदी लगी हुई है। इनका जाम ये है, यानी इनकी सोच ये है, इनको सिवाय इन लोगों के कोई नहीं खा सकता जिन्हें हम खिलाना चाहें। यहाँ पर सुन लें कि मतलब क्या है। इसके अलावा अपनी मवेशियों और खेतियों के बारे में, के पैदावार के बारे में अजीब गरीब अकीदे रखते थे। इनमें से एक का बयान इस आयत में है, और वो ये कि अपने खेतों की पैदावार और मवेशियों के दूध या गोश्त में कुछ हिस्सा तो अल्लाह के नाम का रखते थे, और जो मेहमानों और गरीबों में तकसीम के लिए होता था, और एक हिस्सा अपने बुतों के नाम का निकालते थे जो बुत खानों पर जाकर चढ़ा दिया जाता था, और इससे बुत खानों के निगरान फायदा उठाते थे। अव्वल तो ये बात ही बेहुदा है कि अल्लाह के साथ बुतों को शरीक करके उनके नाम पर पैदावार का कुछ हिस्सा दिया जाए। भाई, जितना भी निकालना है अल्लाह के नाम का निकालना है, बुतों के नाम का क्यों निकालना है। ऊपर से सितम जरीफी ये थी कि जो हिस्सा अल्लाह के नाम का रखा होता था, अगर इसमें से कुछ बुतों वाले हिस्से में चला जाता था ना, अगर माल्टे तकसीम कर रहे हैं, 100 माल्टे हैं, तो 50 अल्लाह के लिए हो गए, 50 बुतों के लिए हो गए, मिसाल के तौर पे। तो अगर 50 की जगह 60 बुतों के लिए चले जाते थे ना, तो कोई हर्ज नहीं समझते थे। अलबत्ता अगर बुतों के हिस्से में से कोई चीज अल्लाह के नाम के हिस्से में चली जाती तो उसे फौरन वापस करने का इत्तेमाम करते कि ये क्या हम कर रहे हैं। और कुछ चौपाए ऐसे हैं जिसकी पुश्त हराम करार दे दी गई है, और कुछ चौपाए वो हैं जिनके बारे में अल्लाह पर ये बुहतान बांधते हैं कि इन पर अल्लाह का नाम नहीं लेते। जो इफ्तरा परदाजियां, यानी जो ये फजूल बातें करते हैं ना, ये लोग कर रहे हैं, अल्लाह इन्हें अनकरीब इनका पूरा पूरा बदला देगा। ये एक और रस्म थी कि किसी सवारी के जानवर को किसी बुत के नाम पे वक्फ कर देते और ये कहते कि इस पर सवारी करना हराम है। और बाज जानवरों के बारे में उन्होंने ये तय कर रखा था कि इन पर अल्लाह का नाम नहीं लिया जा सकता,
نہ ذبح کرتے ہوئے نہ سواری کے وقت اور نہ ان کا گوشت کھاتے ہوئے، چنانچہ ان پر سوار ہو کر حج کرنے کو وہ ناجائز سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نیز وہ یہ کہتے تھے کہ ان خاص چوپائیوں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہیں اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے، یعنی یہ فلا فلا چوپائے ہیں نا، ان کا گوشت صرف مرد کھائیں گے اور عورتیں نہیں کھائیں گی۔ اور اگر وہ بچہ اور اگر وہ بچہ جو کسی اونٹنی کے پیٹ سے یا گائے بھینس کے پیٹ سے نکلے اور وہ مردہ ہو تو اس سے فائدہ اٹھانے میں سب مرد اور عورت شریک ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ تو مردار بھی کھا لیتے تھے نا۔ جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں اللہ انہیں عنقریب ان کا پورا پورا بدلہ دے گا، یقیناً وہ حکمت کا مالک بھی ہے، علم کا بھی مالک ہے۔ بعض جانوروں کے بارے میں انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا، نہ ذبح کرتے ہوئے نہ سواری پہ، یعنی بچہ اگر زندہ پیدا ہو جائے تو صرف مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے، لیکن اگر وہی بچہ جو کسی گائے کے یا بکری کے پیٹ سے پیدا ہو اور مردہ ہو تو پھر کیا کرتے تھے، مرد اور عورت دونوں ہی کھا لیتے تھے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی فضول باتیں تھی۔ اللہ انہیں عنقریب ان کا پورا پورا بدلہ دے گا، یقیناً وہ حکمت کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک ہے۔ حقیقت یہ کہ یہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو کسی علمی وجہ کے بغیر محض حماقت سے قتل کیا ہے، اور اللہ نے جو رزق ان کو دیا تھا اس سے اللہ پر بہتان باندھ کر حرام کر لیا۔ وہ بری طرح گمراہ ہو گئے ہیں اور کبھی ہدایت پر کبھی ہدایت پر آئے ہی نہیں ہیں۔ یعنی اللہ وہ ہے جس نے باغات پیدا کیے جن میں کچھ بیلدار ہیں جو سہاروں سے اوپر چڑھائے جاتے ہیں، جیسے انگور کی بیل ہوتی ہے اور پتہ نہیں کون کون سی بیلیں ہوتی ہیں، میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تو اللہ وہ جس نے باغات پیدا کیے جن میں کچھ بیلدار ہیں جو سہاروں سے اوپر چڑھے ہوئے جاتی ہیں، اور کچھ سہاروں کے بغیر بلند ہوتے ہیں، اور نخلستان اور کھیتیاں جن کے ذائقے الگ الگ ہیں، زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں، اور جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو، اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو اللہ کا حق ادا کر دو اور فضول خرچی نہ کرو۔ عشر کہتے ہیں نا، عشر 10واں حصہ غالباً کہلاتا ہے، یہ کہ یہ اللہ کے نام کا ہوتا ہے۔ بہرحال اس پر جو ہے وہ اتنا وہ نہیں ہے، میں بتا دیتی ہوں اس میں سے پڑھ کر۔ یاد رکھو وہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور چوپائیوں میں سے اللہ نے وہ جانور بھی پیدا کیے جو بوجھ اٹھاتے ہیں، اور وہ بھی جو زمین سے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جو رزق تمہیں دیا اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے۔ اچھا، یہاں پہ لکھا ہے نا کہ وہ جانور ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں اور وہ بھی جو زمین سے لگے ہوں، جن کا قد چھوٹا ہو، یعنی بکریاں اور جس کی کھال زمین پر بچھانے کے بھی کام آ جاتی ہے نا، اس کو کہا اللہ نے۔ یہاں پہ بارانی زمینوں پر پیداوار کا 10واں حصہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتایا نا عشر کا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل یہ فرمائی کہ بارانی زمینوں پر پیداوار کا 10واں حصہ اور نہری زمینوں پر 20واں حصہ غریبوں کا حق ہے۔ آیت نے بتایا کہ یہ حق کٹائی کے وقت ہی ادا کر دینا چاہیے، اور زمین سے لگے ہوئے ہونے کا مطلب یہ کہ ان کا قد چھوٹا ہوتا ہے، جیسے بھیڑ بکریاں اور یعنی جیسے خرگوش وغیرہ جو زمین سے لگے ہوتے ہیں۔ مویشیوں کے کل 8 جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں، وہ دو صنف نر اور مادہ بھیڑوں کی نسل سے۔ یہاں پہ اللہ حرام اور حلال دونوں جانور بتا رہے ہیں، حلال بتا دیں گے باقی حرام۔ مویشیوں کے کچھ کل 8 جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں، 2 صنف نر اور مادہ بھیڑوں کی نسل سے اور 2 بکریوں کی نسل سے۔ ذرا ان سے پوچھو کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا یا دونوں ماداؤں کو؟ جیسے یہ کہتے تھے نا کہ یہ نر حرام ہے، یہ تو ہم نہیں کھا سکتے، اور یہ مادہ یعنی، تو اللہ فرما رہے میں نے بکرے کو بھی حلال کیا تو بکری کو بھی حلال کیا، میں نے نر اونٹ کو حلال کیا تو میں نے نر مادہ اونٹ کو بھی حلال کیا، یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہو۔ اگر تم سچے ہو تو کسی علمی بنیاد پر مجھے جواب دو، یعنی اگر تم سچے ہو نا تو تم صحیح کوئی علمی جواب دو۔ مطلب یہ کہ تم لوگ کبھی نر جانور کو حرام قرار دیتے ہو، کبھی مادہ جانور کو، وہ میں نے بتایا تھا نا صاحبہ وسیلہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑے پیدا کرتے ہوئے نہ نر کو حرام کیا تھا نہ مادہ کو۔ اب تم ہی بتاؤ، اگر نر ہونے کی وجہ سے کوئی جانور حرام ہوتا تو ہمیشہ نر ہی حرام ہونا چاہیے، اور اگر مادہ ہونے کی وجہ سے حرمت آتی ہے یعنی وہ حرام ہو تو ہمیشہ مادہ ہی حرام ہونا چاہیے، اور اگر کسی مادہ کے پیٹ میں ہونے کی وجہ سے حرمت آتی ہے تو پھر بچہ نر ہو یا مادہ ہر صورت میں حرام ہونا چاہیے۔ لہٰذا تم نے اپنی طرف سے جو احکامات گھڑ لیے، نہ ان کی کوئی علمی یا عقلی بنیاد ہے، نہ اللہ کا کوئی حکم ہے۔ اگر تم سچے ہو تو کسی علمی بنیاد پہ مجھے جواب دو۔ اور اسی طرح اونٹوں کی بھی 2 صنفیں نر اور مادہ اللہ نے پیدا کی ہیں،
اور گائے کی بھی 2 صنفیں. ان سے کہو کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہو؟ کیا تم اس وقت خود حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے؟ یعنی جب اللہ حکم دے رہے تھے تو تم حاضر تھے؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر اس لیے جھوٹ باندھے کہ کسی علمی بنیاد کے بغیر لوگوں کو گمراہ کر سکے. حقیقت یہ کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں پہنچاتا. اے پیغمبر ان سے کہو جو وہی اے پیغمبر ان سے کہو جو وہی مجھ پر نازل کی گئی اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے کے لیے حرام ہو. حرام کھانے صرف 4 ہیں، اللہ یہ کہ وہ مردار ہو. مردار کھانا حرام، یا بہتا ہوا خون، جس میں سے بہتا ہوا خون ہو، یعنی پکا کر کھانا، دھو کر پکا کے کھانا چاہیے. یا سور کا گوشت، یہ بھی حرام ہے کیونکہ وہ ناپاک ہے. جو ایسا گناہ کا جانور ہو جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو. یعنی یہ 3 جانور، یعنی مردار، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، یا ایسا جانور جیسے میں نے کہہ دیا کہ یار یہ والا جانور جو ہے نا، یہ والا بکرا، یہ میں نے سلطان باہو کے نام سے ذبح کیا. نہیں، ایسے نہیں. اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام کی قربانی نہیں ہو سکتی جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا. ہاں، جو شخص ان چیزوں میں کسی کے کھانے پر انتہائی مجبور ہو جائے، یعنی بھوک سے مرنے والا ہو، جبکہ وہ نہ لذت حاصل کرنے کی غرض سے ایسا کر رہا ہے، نہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے، تھوڑا سا کھائے، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں. اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا، یہودیوں پر. اور گائے اور بکری کی اجزاء میں سے ان کی چربیاں ہم نے ان پر حرام کر دی تھی. البتہ جو چربی ان کی پشت پر یا ہاتھوں پر لگی ہو نا جانوروں کے، یا جو کسی ہڈی سے ملی ہوئی ہڈی ہو، چربی ہو، وہ مستثنا تھی، یعنی وہ بچی ہوئی تھی، وہ کھا سکتے تھے. یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی. اور پورا یقین رکھو ہم سچے ہیں، یعنی آپ کے لیے اللہ نے حلال کر دیا ہے، یہودیوں کے لیے حرام تھا. وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ بہت حجت بازی کرتے تھے. چنانچہ سب نے ہر قسم کے درندوں وغیرہ کے حرام ہونے کی وضاحت فرما دی. یعنی اگر آدمی بھوک سے بےتاب اور کھانے کے لیے کوئی حلال چیز میسر نہ ہو تو جان بچانے کے لیے ان حرام چیزوں میں سے کسی چیز کا کھانا بقدر ضرورت جائز ہے. پھر بھی اگر یہ کافر تمہیں جھٹلائیں تو کہہ دو تمہارا پروردگار بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے اور ان کے عذاب کو مجرموں سے ٹلایا نہیں جا سکتا. یعنی جب عذاب آئے گا اور آپ میں سے کوئی چاہے گا نا کہ فلاں والا یہودی بچ جائے، فلاں ہندو بچ جائے، اللہ فرما رہا ہے تمہاری کسی بات کو نہیں مانوں گا، ان کو میں ختم کر دوں گا. پھر بھی اگر یہ کافر تمہیں جھٹلائیں تو کہہ دو تمہارا پروردگار بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے اور اس کے عذاب کو مجرموں سے ٹلایا نہیں جا سکتا. جن لوگوں نے شرک اپنایا وہ یہ کہیں گے اگر اللہ چاہتے تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، نہ ہم کسی بھی چیز کو حرام قرار دیتے. ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح رسولوں کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. تم ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جو ہمارے سامنے نکال کر پیش کر سکو؟ تم تو جس چیز کے پیچھے چل رہے ہو وہ گمان کے سوا، تمہارے دماغ کی خلل کے سوا کچھ نہیں، اور تمہارا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہمی اندازے لگاتے ہو. یہ پھر وہی بےہودہ دلیل جس کا جواب بار بار دیا جا چکا ہے، یعنی یہ کہ اگر اللہ کو شرک ناگوار ہے تو وہ ہمیں شرک پر قدرت ہی کیوں نہیں دیتا؟ یعنی اللہ کو پتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے تو اللہ ہمیں شراب پینے کیوں دیتا ہے؟ جواب بار بار یہ دیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اپنی قدرت کے ذریعے زبردستی ایمان پر مجبور کر دے تو پھر امتحان کس بات کا لے گا؟ دنیا تو اسی امتحان کے لیے پیدا ہوئی ہے کہ کون شخص اپنی سمجھ اور اپنے اختیار سے صحیح رختہ اختیار کرے. جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھ دیا اور جس کی طرف رہنمائی کے لیے اتنے سارے پیغمبر بھیج دیے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے مسلمان ہی بنایا تھا اور سب روحوں نے عہد عام کیا تھا. اللہ نے فرمایا تھا الستو بربکم، انہوں نے کہا تھا قالوا بلا شہیدنا. اللہ نے پوچھا کیا تمہارا رب نہیں ہوں میں؟ انہوں نے کہا بالکل بالکل، ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں. دنیا میں آ کے کوئی یہودی بن گیا، کوئی نصارہ بن گیا، کوئی صابی بن گیا، کوئی مجوسی بن گیا، کوئی میرے جیسا نام کا مسلمان بن گیا. اے پیغمبر ان سے کوئی ایسی دلیل تو اللہ ہی کی ہے جو دلوں تک پہنچنے والی ہو. چنانچہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو زبردستی ہدایت پہ لے آتے. ان سے کہو کہ اپنے وہ گواہ ذرا سامنے تو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. پھر اگر یہ خود گواہی دے بھی دے تو تم ان کے ساتھ گواہی میں شریک نہ ہونا اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے اور جو دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر مانتے ہیں. ان سے کہو آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے در حقیقت تم پر کون سی باتیں حرام کی ہیں. وہ یہ ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ.
یہ ہے حرام. یہ تو تم فلاں فلاں جانور کو اپنے پر حرام کر رہے ہو نا, نہیں, اللہ نے تم پر کیا حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ شریک ٹھہراؤ. اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرو گے یہ حرام ہے. اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. ہم تمہیں بھی رزق عطا فرماتے ہیں, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے, ان کو بھی, یعنی تم اپنے بچے جو تمہارے پیدا ہو رہے ہیں ان کو بھی رزق دیں گے. اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پٹکو, چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہو. اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہو اسے کسی برحق وجہ کے بغیر قتل نہ کرو. لوگوں, یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ نے تاکید کی تاکہ تمہیں کچھ سمجھ نہ آئے, تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آئے. اور یتیم جب تک پختگی کی عمر کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ, مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو, اور ناپ تول پورا پورا کیا کرو. یعنی یتیم کا مال تمہارے پاس ہے, امانتاً رکھو, اس میں سے خود نہ اڑاؤ. ہاں, جو اس کی ضرورت ہو, اس کی فیسیں ہوں, اس کی یہ ہو, اس کو بھی اگر تم پورا کر دو تو بہت اچھا. لیکن اگر تمہارے حالات خراب ہیں تو اتنا بس یتیم کے مال سے لو جتنا ضروری ہے, اور اللہ تعالیٰ ضرور تم سے پوچھے گا. البتہ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے. اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو, کام لو, چاہے معاملہ اپنے قریبی رشتے داروں کا کیوں, قریبی رشتے دار ہی کا ہو, اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. لوگوں, یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی تاکہ تم نصیحت قبول کر لو. اب بتائیں, ایسا دین, ایسا اسلام کہیں ہوگا جو ایک ایک بات کو سمجھا رہا ہے, یتیموں کے حقوق کو بتا رہا ہے, گواہی دینے کے حقوق کو بتا رہا ہے, دلوں کو توڑنے کے, کہ دلوں کو توڑو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا دل ٹوٹے گا. اور اے پیغمبر, ان سے یہ بھی کہو یہ میرا سیدھا سچا راستہ ہے, لہٰذا اس کے پیچھے چلو اور دوسرے رستوں کے پیچھے نہ پڑو, ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے. لوگوں, یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی تاکہ تم متقی بن لو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا نا, یہ حرام چیزیں, یہ حلال چیزیں ہیں, ان میں تم حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو, اپنے چکروں میں نہ پڑو, جو بتایا جا رہا ہے اس پہ عمل کرو. پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ نیک لوگوں پر اللہ کی نعمت پوری ہو اور ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی جائے, یعنی کیا حرام ہے کیا حلال ہے, اور وہ لوگوں کے لیے رہنمائی اور رحمت کا سبب بنے تاکہ وہ آخرت میں اپنے پروردگار سے جا ملنے پر ایمان لے آئیں. اور اسی طرح یعنی یہ کتابیں ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کا سب کچھ ہے, اللہ ایک ہے, اس پر ہی ایک واحد پر ایمان رکھو, اور یہ کہ ایک نہ ایک دن ہم نے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے. اور اسی طرح یہ برکت والی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی, لہٰذا اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحمت ہو. یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی کہ کبھی تم یہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے بھی دو گروہ یہود و نصارہ پہ نازل کی گئی تھی, اور جو کچھ وہ پڑھاتے تھے ہم تو اس سے بالکل بے خبر ہیں. یعنی ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں آئی, ہمارے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا, یہ بات وہ لوگ کہتے تھے. اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد یہ بیت اللہ کی بنیادیں کھڑی کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ اے اللہ ہمارے درمیان, یعنی یہاں پر ایک ایسا رسول بھیجیے جو لوگوں کا تزکیہ نفس کرے اور جو لوگوں کو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے. یا یہ کہو کہ اگر ہم لوگوں پر کتاب نازل ہو جاتی تو ہم ان یہودیوں اور عیسائیوں سے یقیناً زیادہ ہدایت پہ ہوتے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل کو تم یہ اعتراض نہ کر سکو اے مکہ کے لوگوں, اے 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 مشرکین مکہ, اے کفار مکہ, اے قریش مکہ, میں نے تم پر اس لیے نبی بھیج دیا اور اس لیے کتابیں نازل ہو گئیں کہ کل کو تم یہ والی دلیل نہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ سارے نبی تو صدوم میں, نینوا میں, عراق میں, مصر میں, کنعان میں, فلسطین میں پیدا کر دیے, شام میں پیدا کر دیے, ہمارے پاس کوئی نبی آتا تو ہم بھی ٹھیک ہو جاتے. تو لو پھر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت کا سبحان آ گیا ہے. اب اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑ لے. جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں ان کو ہم بہت برا عذاب دیں گے, کیونکہ وہ برابر منہ موڑے ہی رہے. یہ ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئے, یا تمہارا پروردگار خود آئے, یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں. حالانکہ جس دن تمہارے پروردگار کی کوئی نشانی آ گئی اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے لیے کارآمد نہیں ہوگا. اس دن کیا ہوگا, اس دن بس پھر فیصلہ ہوگا. یعنی نشانی کا مراد یہ کہ تم پر قیامت ٹوٹ پڑے. جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی نیک عمل کی کمائی نہ کی ہو, لہٰذا ان لوگوں سے کہہ دو اچھا انتظار کرو, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اے پیغمبر یقین جانو جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا ہے اور گروہ میں بٹ گئے ہیں
ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں جتلائے گا وہ کیا کچھ کرتے رہتے تھے۔ اور جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ہے، اور جو شخص کوئی بدی لے کر آئے گا تو اس کو صرف اسی ایک بدی کی سزا دی جائے گی۔ یہاں پر یہ والا قرآن سے حکم آیا نا کہ ایک نیکی لے کر آؤ گے 10 نیکیاں، نہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے کہتے رہے اللہ اور بڑھائیے۔ اللہ نے کہا 70 گنا، جب تیرا کوئی آپ کے کوئی امتی کوئی نیکی کرے گا میں 70 گنا، نہیں اللہ اور بڑھائیے 700 گنا، نہیں اللہ اور بڑھائیے۔ اللہ نے فرمایا گندم کا جیسے ہم ایک دانہ ڈالتے ہیں تو اس سے بہت سارے سنبلا نکلتے ہیں نا، بڑے زیادہ گچھے نکلتے ہیں، جیسے ہم سٹے کا ایک بیج ڈالیں تو اس میں سے کتنے سٹے نکلتے ہیں، اور اس میں سے کتنے اس کی چھلی میں کتنے دانے ہوتے ہیں نا۔ تو اس طرح انہوں نے کہا اللہ اور بڑھائیے، تو اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی امت کو اپنی شان کے مطابق دوں گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور فرمایا اے پیغمبر کہہ دو میرے پروردگار نے مجھے ایک سیدھے رستے پر لگا دیا ہے، جو کجی سے پاک دین ہے، یعنی جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ابراہیم کا دین۔ جان کے اللہ تعالیٰ نے یہاں ابراہیم کا نام استعمال کیا۔ اے یہودیوں، اے نصارہ، دیکھو ہم تمہارے نبیوں کی کیسے عزت کرتے ہیں، جنہوں نے پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ صرف اللہ کی طرف کیا ہوا تھا، وہ ابراہیم جنہوں نے کسی شک میں نہیں، شرک میں نہیں پڑے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ کہہ دو، اور آج یہود و نصارہ کیا شرک کر رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ یہ نصارہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودی کیا کہتے ہیں؟ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ کہہ دو بے شک میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، کیا کرو؟ اللہ فرماتے ہیں کہہ دو کل کہہ دو ان صلاتی ونسکی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، اور میرا کہہ دو میرا بے شک میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں اس کے آگے سب سے پہلے سر جھکانے والا ہوں، میں سب سے پہلے تابعداری کرنے والا ہوں۔ کہہ دو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں؟ حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی شخص کوئی کمائی کرتا ہے اس کا نفع اس کا نقصان کسی اور پہ نہیں، خود اسی پہ پڑتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہارے پروردگار ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، اس وقت وہ تمہیں وہ ساری باتیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جان نشین بنایا اور تم میں سے کچھ لوگوں کو دوسروں سے درجات میں بلندی عطا کی، تاکہ اس نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اس میں وہ تمہیں آزمائے۔ یہ حقیقت ہے تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ کفار کبھی کبھی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم ہمارے مذہب کو اپنا لو، اگر کوئی عذاب ہوا تو تمہارے حصے کا عذاب بھی ہم اپنے سر لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہر شخص اپنے کیے کو بھگتے گا، کوئی کسی کا نہیں بھگتے گا۔ یہاں پر اللہ پاک نے سورۃ الانعام یعنی وہ جانوروں کا ذکر جو ہمارے لیے حلال تھے اور جو حرام تھے وہ مکمل کیا۔ سورۃ الاعراف زندگی رہی تو کل اللہ نے چاہا زندگی رہی اور نیٹ آتا رہا کل تو انشاءاللہ العزیز ضرور آگے سورۃ الاعراف کو شروع کریں گے، اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ نیٹ کی پرابلم ہوئی تو پھر معذرت پرسوں انشاءاللہ۔ اللہم صلی، لیکن ہمارے ساتھ ان ٹچ رہیے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک دو دن تک اعلان ہوگا کہ ماشاءاللہ 5000 دفعہ جو ہے درود شریف اس کا کلمے کا تحفہ کون خوش نصیب کیسے آتا ہے جن کی 100% حاضری ہو، تو امید ہے کہ آپ لوگ اپنے نام لکھوا دیں گے، اور جو ریکارڈنگ مکمل طور پہ سن رہے ہیں وہ بھی اپنے نام لکھوا دیں گے، اور ایک سیل فون پہ جو زیادہ سارے لوگ سن رہے ہیں وہ بھی اپنا نام لکھوا دیں گے، تو تاکہ کل کو کسی کو شکوہ نہ ہو تو اور ہماری طرف سے بھی کوئی کمی نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا 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 ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اے میرے پروردگار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اے اللہ پاک مجھے اللہ پاک ان سب کو جو لوگ سن رہے ہیں کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرد کو اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں میرے اور ان کے سب کے اہل خانہ کو اور ان سب کو اللہ تعالیٰ آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور بہتری عطا فرما دے یا اللہ پاک جو جن شرور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی جن بیماریوں سے جن بلاؤں سے جن وباؤں سے اللہ ان سب سے ہم سب کو اور ہماری آنے والی قیامت کی صبح تک آنے والی اولادوں کو بھی اس سے محفوظ فرما دے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ یا اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمارے والدین کو اے اللہ پاک جن کے والدین دنیا سے جا چکی ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے اللہ پاک انہیں برزخ اللہ تعالیٰ بہترین برزخ عطا فرمائیے ان کی برزخ کو جنت کا باغ بنا دیجئے اے اللہ پاک ہمیں ہمارے والدین کے لیے ساس سسر کے لیے ہمیں ہمارے اپنوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے اے اللہ پاک آج اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جتنے لوگ بیٹھے سن رہے ہیں ان کے جتنے مرحومین ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے لوگ جا کر قبروں میں بس چکے ہیں ان سارے مسلمانوں کے لیے کلمہ گوں کے لیے اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان راستہ مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے اے اللہ ہمیں بھی کوئی والا نامہ عطا فرمائیے ہمیں بھی کوئی سرٹیفکیٹ دیجئے ہمیں بھی کوئی کارڈ دیجئے ہمیں بھی کوئی انویٹیشن کارڈ دے دیجئے جنت کا اے اللہ پاک ہمارا ویزا NOC لگائیے جنت کا اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے اے اللہ پاک اگر آپ اپنے معیار کو دیکھیں گے تو ہم کبھی جنت تک نہیں پہنچ سکیں گے اگر آپ اپنے رحمانیت کو دیکھیں گے اپنے رحیم ہونے کو دیکھیں گے تو یقیناً ہم جنت میں ضرور جائیں گے اللہ آپ ہمیں 114 خط لکھے اللہ پاک آپ نے 113 خط میں یہی لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ اللہ ہوں جو بہت رحمان اور بہت رحیم ہوں تو اللہ آپ کو آپ کی رحمانیت کی اور رحیم ہونے کی صفت کا واسطہ ہم پہ رحم کر دیجئے ہم پہ کرم کر دیجئے ہم بہت تھک چکے ہیں ہم پہ رحم کر دیجئے اللہ پاک ہم آپ کو پکارتے ہیں ہم پہ رحم کر دیجئے اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم کر دیجئے یا اللہ پاک انڈیا کے مسلمانوں پہ رحم کر دیجئے فلسطین کے کشمیر کے بوسنیا چیچنیا ادلب کے مصر کے یا اللہ پاک افغانستان کے یا اللہ پاک مشرقی ترکستان کے انڈیا کے مسلمانوں پہ رحم کر دیجئے یا اللہ ہم تھک گئے اللہ ہمیں حوصلے دیجئے یا اللہ لاکھوں فلسطینی مسلمان یا اللہ چھت تلے بیٹھے ہیں اے اللہ ہم اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں تو ذرا سی ہوا آتی ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی اے اللہ ان کا خیال کر لیجئے یا اللہ ان فلسطینی مسلمانوں کا ملجا ماوا بن جائیے اے اللہ تجھے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ رحم کر دیجئے کرم کر دیجئے رحم کر دیجئے یا اللہ حماس کی حوثیوں کی یمن کے لبنان کے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے جو فلسطینی مسلمانوں کا سہارا بنتے ہیں ان سب کی مدد فرمائیے ان کو چار چپیرے اپنی پناہ خاص میں رکھیے اے اللہ جی مسلمانوں کے دشمنوں کو یہود و نصارہ کو یا اللہ نیتن کو اس کے معاونین کو اس کے کرنسی کو اس کی معاشیت کو اے اللہ تعالیٰ بالکل غارت کر دیجئے ہلاک کر دیجئے اے اللہ پاک جی ہمارے پاکستان کے لیے اچھا فیصلہ فرمائیے اللہ پاک جی کوئی بہت ہی اچھا قائد اور لیڈر بھیج دیجئے اے اللہ پاک جی ان سب لیڈروں کے دلوں کو آپ جانتے ہیں اے اللہ پاک جی کتنے سالوں سے یہ لیڈری کر رہے ہیں اے اللہ پاک جی کس نے آ کر پاکستان کو کتنا کھایا اور پاکستان کی عوام کا کتنا خون نچوڑا میرے اللہ آپ کو سب سے بہتر پتا ہے
اللہ کسی ایک بھی ایسے حکمران کو ادھر نہ لے کے آئیے گا جو پاکستان کو یا پاکستان کی عوام کو یا پاکستان میں اسلام کے نظام کے خلاف ہو۔ میرے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ پاک آپ یہ مت دیکھیے کہ ہم ووٹ کسے دیتے ہیں، اے اللہ پاک آپ آگے بڑھ کر ہم پر بہترین حکمران لے آئیے۔ اے اللہ پاک کوئی عمر ثانی لیڈر عطا فرمائیے، اے اللہ کوئی عمر بن عبد العزیز جیسا لیڈر عطا فرمائیے۔ میرے اللہ تیرے خزانے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو واحد تھے، لیکن اللہ پاک عمر ثانی ہیں۔ اللہ ہمیں کوئی عمر ثانی عطا فرمائیے، اللہ پاک ہمیں کوئی اچھا لیڈر عطا فرمائیے، اللہ جو خوف خدا دل میں رکھنے والا ہو، اللہ پاک جو یہ سوچتا ہو کہ قریب لوگوں نے آج کھانا نہیں کھایا، اللہ اس کی بھی فکر رکھنے والا ہو۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، پاکستان کو اسلامی معاشی معاشرتی سماجی ترقی عطا فرمائیے، اسلامی ترقی عطا فرمائیے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائیے۔ یا اللہ پاک عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، الیہ، محسن، سمیرہ، فیصل، ماریا، نس، فاخرہ، بابر، سنبل، اہلیہ عمران، ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ اللہ پاک ایسے یہ قبولیت کی گھڑی ہو کہ جلدی جلدی خوشخبریاں آنا شروع ہو جائے۔ اے اللہ احمد، نعمان، نواز صاحب، محمد عمر، محسن، ان کے روزگار کی فکر فرمائیے، ان کو وسیع روزگار عطا فرمائیے، عزت والا، برکت والا۔ یا اللہ پاک جتنے لوگ بیٹھے ان سب کو، ان کے بچوں کو، ان کے اہل خانہ کو، ڈاکٹر ہمنا کو، فاطمہ کو، عیشا کو، عبداللہ کو، ان کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ سحر، عائشہ، فریال، یا اللہ پاک تینوں کی پریشانیوں کو بہت آسانی سے ساتھ دور فرمائیے، ان کے لیے دنیا میں بھی جنت، آخرت میں وسیع جنت عطا فرمائیے۔ اہلیہ اعظم، شہناز، اہلیہ عاشق، مفتی ضیاء الدین صاحب، عامر، اہلیہ رفیق اور ہماری بیٹی انم، ان کے لیے بہت ہی سکون والا، برکت والا، اللہ ایسے سکون والا گھر، جنت نظیر گھر عطا فرمائیے۔ اللہ وہاں پر رہنا بسنا آسان فرمائیے ان کے لیے۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جو لوگ بیمار ہیں، اللہ اس میٹنگ میں بھی جو بیمار بیٹھے ہیں یا جن کا کوئی بیمار ہو، یا اللہ پاک کل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افراد کو اللہ پاک، اب تمام علماء اسلام، علماء ہند، علماء پاکستان، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی حسن صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب اور پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب حضرت جی، اور اللہ پاک تمام کے تمام علماء حق کو، ندیم بھائی کو، عمیر کو، نازیہ اندلیب کو، اہلیہ حسین کو، شازیہ، عیشا، نازیہ معظم، حمید حسن، مومنہ، حمزہ، عادل، نرگس باجی، شزا، نعیم، ان سب کو، ان کے سارے اہل خانہ کو، یا اللہ پاک جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سب کو، ان کے سارے اہل خانہ کو اللہ پاک ایمان کے نور کے ساتھ صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ، نافعہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جی، یا اللہ پاک جن گھروں میں بچیاں ہیں اور وہ نکاح کی عمروں تک پہنچ گئی ہیں، بے نکاحی ہیں، ان کے لیے بہترین جوڑ اور بہترین زوج بھیجیے یا اللہ جی۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں بیٹوں کے لیے، جتنی عورتیں یہاں بیٹھی ہیں ان کے بچوں کے لیے جو کہ ماشاءاللہ نکاح کی عمر تک پہنچ گئے ہیں، حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، عنبر، منتہا، زینب، نمرہ، شائستہ، ختیجہ، ان سب کے لیے، اور جو بھی کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیاں ہیں ان کے لیے بہترین در، بہترین بر، بہترین زوج، اللہ تعالیٰ قدردان رشتے عطا فرمائیے۔ دنیا مکر و فریب کا نمونہ ہے، اللہ ہماری اولادوں کو بچائیے گا۔ اے اللہ پاک ان کا انتخاب آپ نے کرنا ہے، ہماری عقل بالکل ختم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، ہم سب پہ رحم فرمائیے، ہر شخص کو زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائیے، تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، فلسطین کو، مسجد اقصی کو آزاد فرمائیے، اور ہمیں ہماری زندگی میں مسجد اقصی جانا، مسجد اقصی میں نماز پڑھنا نصیب فرمائیے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رکھیں، بس دعا کریں نیٹ آتا رہے، کل کے کام آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔